گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل، صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/asghar_ali_qadri1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی نیک دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اسے اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 21 اپریل 2017 23 رجب 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ کا حرمت والا مہینہ رجب مبارک، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس 22 رجب کو گزرا، آپ کا عرس مبارک۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے 22 رجب کو، آج اس کا دوسرا دن ہے، وہ بھی آپ کو مبارک۔ سب کے مانی ہیں ہم، تمام انبیاء کے، تمام اولیاء کے، امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سب کے مانی ہیں۔ آج ہمارا درس نمبر 168، موضوع شیخ ابو حسن علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفس کی سرکشی۔ آج ساری گفتگو نفس کی سرکشی پہ ہوگی۔
قرآنی آیات، حدیث پاک، سب کچھ نفس کی سرکشی پہ لیا جائے گا۔ شیخ حسن بن علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفس کی سرکشی کتاب کا صفحہ نمبر 262 اور 263 آج پڑھا جائے گا۔ ہم کشف الماجوب کو سبقاً پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا درس نمبر 168، آج ہمارا سبق نمبر 168، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی اگر ہم قرآن کا دامن پکڑ لیں تو ہم زمانے میں پھر معزز ہو جائیں گے۔ آج علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے یہ عہد کرو کہ آج ہم میں سے ہر شخص قرآن کو روز کھولا کرے گا، قرآن کو روز کھولا کرے گا، اس کو چومے گا، اس کو دل سے لگائے گا، اس کا چاہے ایک رکوع پڑھے، پھر اس کو ایک رکوع کا ترجمہ پڑھے گا، پھر اس میں جو حکم دیا گیا اس کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، جس سے منع کیا گیا اس کو زندگی سے نکال دے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر وہ چلتا پھرتا قرآن ہو جائے گا جب وہ پورے قرآن کو اس طرح پڑھتا جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ہم اگر آج بھی اپنے قرآن سے، اپنے اسلاف سے جڑ جائیں تو ہم آج بھی زمانے میں معزز ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معزز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلیں اپنے ساتھ ساتھ پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کا مہینہ حرمت والا رجب، اس کا ایک روزہ 27 کا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، 60 مہینوں کے برابر ہے۔ پیر کی رات اور منگل کا یہ روزہ بنے گا، 60 مہینوں کے برابر۔ حضور غوث پاک اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے صفحہ نمبر 332 پہ لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضور پاک نے فرمایا، میری امت میں سے اگر کوئی شخص رجب کی 27 کا ایک روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب دے گا، یعنی کہ 5 سال کے روزے۔ پھر دوسری حدیث پاک آپ روایت کرتے ہیں، حضرت حسن بصری اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن ہے ان سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ وہ اعتکاف کرتے، روزہ بھی رکھتے اور اعتکاف بھی کرتے، اور اعتکاف بھی کیجئے گا، کوشش کیجئے گا۔ جو طریقہ میں نے جو پامفلیٹ بانٹے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ان کی کتاب سے لیا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد 4 نوافل پڑھتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اخلاص کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھتے اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے، اور پھر عصر تک بیٹھ کے دعائیں مانگتے، اور آپ فرماتے یہ معمول تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر تیسری حدیث پاک حضور غوث پاک نے اس کو روایت کیا بنیاد الطالبین میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ایک روزے کا ثواب 100 برس کے روزوں کا ثواب ہے، اور اس کی رات کو جاگنا معراج شریف کی 100 لیلۃ القدر 100 راتوں کے جاگنے کے برابر ہے، 100 سال کی راتوں کے جاگنے کے برابر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج شریف کا روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا کہ 100 برس کے روزے اور 100 برس کی راتیں جاگنے کے برابر ہے اس کا اجر۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عطا فرمایا، ہمیں آپ کی عطا کو قبول کرنا چاہیے اور انہی مقام و مرتبے پہ پہنچ جانا چاہیے جہاں صالحین پہنچے۔ اور تھوڑا سا معراج، رجب کی حرمت ہوئی، تھوڑا سا معراج کا واقعہ، پھر اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ حضور کی معراج کا ذکر نہ کیا جائے تو دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا۔ مولا علی کے 4 بھائی، حضرت عقیل، حضرت جعیار، حضرت طالب، جن کے نام سے ان کے والد ابو طالب مشہور ہوئے، اور حضرت علی، جب آپ معراج سے آئے تو اللہ تعالیٰ نے، جب کفار نے پوچھا مسجد اقصیٰ کے بارے میں جب بتایا تو اللہ پاک نے حکم دیا جبریل امین کو کہ مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی نکر پہ رکھ دیا جائے کہ میرے نبی دیکھتے جائیں اور کفار کو بتاتے جائیں۔ سفر ختم ہوا براق کا سدرۃ المنتہا پر۔ اس واقعہ میں تھوڑا تھوڑا شارٹ سنا رہا ہوں، آپ کو آتا ہی ہے۔ سفر ختم ہوا براق کا سدرۃ المنتہا پر، حضرت جبریل امین نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ اس کے آگے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے رف بھیجا۔ رف کیا ہے؟ رف ایک تخت ہے سبز کلر کا، تخت بڑا خوبصورت۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رف پر تشریف فرما ہوئے۔ رف لاہوت پہ چلا، لاہوت کا سفر ختم ہوا تو ہاہوت آیا۔
وہاں اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک نور کا حالہ بھیجا، آپ اس نور کے حالے میں تشریف فرما ہوئے، وہ ایک ایسے مقام پہ لے گیا کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب رک جائیے، ٹھہر جائیے، آگے میں آؤں گا۔ جیسے کوئی آتا ہے، اللہ نے اپنی شان کے لائق سب کچھ کیا، لیکن ادب سکھایا، عشق سکھایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک نے فرمایا میں خالق کائنات ہو کر عشق کرتا ہوں اپنے محبوب سے، تم بندے ہو کر اگر عشق کرو گے تو پھر عشق کے کمال پہ پہنچ جاؤ۔ آپ کی معراج کہ آپ لوہے قلم تک پہنچے، اور ہماری معراج کیا ہے کہ ہم آپ کے قدم تک سبحان اللہ، قدم تک پہنچنا کیا ہے کہ قدم قدم پہ نقش قدم پہ چلیں۔ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، تجارت کیسے کرتے تھے، گھر میں کیسے تھے، جیسے جیسے آپ نے زندگی گزاری ویسے ویسے زندگی گزارے تو ہماری معراج بھی ہو جائے گی۔ آپ کی معراج کے آپ لوہے قلم تک پہنچے، ہماری معراج کے ہم آپ کے قدم تک پہنچے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے قدم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رب نے خالق ارض و سماوات نے رب لم یزل نے فرمایا محبوب ٹھہر جائیے، یہاں سے میں آ گیا ہوں۔ پھر قرآن کہتا ہے کعبہ قوسین او ادنیٰ، پھر اس طرح ملے جیسے یہ کمان کی شکل میں بنا کے دکھا رہا ہوں، یہ جیسے دو کمان ملتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا پھر اس سے اور زیادہ نزدیک، پھر وہ جانے اور وہ جانے۔ کمال ایک معراج کا سفر ہے، جب سنتے ہیں تو طبیعتیں ایک عجیب کیفیت میں چلی جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قدر اپنے محبوب کو نوازا کہ کمال کر دیا، عشق کیا اپنے نبی سے۔ 63 سالہ زندگی کم و بیش آپ کی، ایک ایک لمحہ آپ کا محفوظ ہے، ایک ایک لمحہ۔ جو سیرت مصطفیٰ پہ چلنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، ڈھونڈ لے اور قدم پا قدم چلا جائے۔ میری معراج کہ میں تیرے صلی اللہ علیہ وسلم قدم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 رجب کو وصال ہے۔ اللہ والے وصال کرتے ہیں اور عام لوگ انتقال کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کے وصل کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہتے ہیں خالی ہاتھ نہ جانا، 500 فرشتہ لے کے جا پروٹوکول کے لیے۔ 500 فرشتہ پروٹوکول کے لیے آتا ہے، اور پھر فرشتے چھوتے ہیں، چھیڑتے ہیں، دھیان لگ جاتا ہے فرشتوں میں، اور روح قبض کر لی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ اور گناہگار کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں پر بریک کپڑا ڈال کے کھینچا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم گناہگاروں میں ہوں۔ یقین رکھیں جن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں گناہگار نہیں رہنے دیں گے، وہ گناہگار نہیں رہنے دیں گے۔ آتے راہ کریں، جو اولیاء کے ساتھ لگے گا ولی بن جائے گا، چور کے ساتھ لگا چور بن گیا، ڈاکو کے ساتھ لگا ڈاکو بن گیا، بے نمازی کے ساتھ لگا بے نمازی بن گیا، جھوٹے کے ساتھ لگا جھوٹا بن گیا۔ ان لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ قرآن نے جن کے لیے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، صادق ہو جائیں گے، امین ہو جائیں گے۔ سارے امام سچے ہیں، لیکن امام جعفر صادق کو کیوں صادق کہا جاتا ہے؟ اس فلسفے کو آج سنیں اور یاد رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کو صادق کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کی ایک بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پڑ پوتی ان کی والدہ تھی، تب ان کو صادق کہا گیا۔ کتنا دھیان رکھتے تھے صحابہ اور اہل بیت اطہار، کیسے جڑے ہوئے تھے۔ جو ان کو جدا کرتا ہے ان کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت اطہار جڑے ہوئے، یہ چھٹے امام ہیں۔ پہلے امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں امام امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے امام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورا کر دوں 12 کا۔ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آٹھویں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نویں امام امام محمد تقی، اور 10ویں امام امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11ویں امام امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12ویں امام امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 12 اماموں کے صدقے ہمارے اندر بھی اماموں والے اوصاف پیدا کریں، آمین۔ یہ دعا اکثر مانگا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری بیویوں، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اماموں کو ماننے والے یاد رکھیں امام بنیں گے اور
चौथा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के उर्स की मुबारक दी थी। मियानी साहब में आज आपके उर्स का दूसरा दिन है, 22 रजब। आज 23 रजब है, 22 को शुरू हुआ तो 24 को ख़त्म होगा, तो ज़रूर हाज़री भी दीजिएगा। आप हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के इंतहाई मंजूर नज़र हैं। यहाँ आपकी मनकबत लिखी हुई है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की। दाता साहब के साथ ही जो मिज़ारात है शेख हिंदी और शेख लुत्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह का, उसके साथ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत लिखी हुई है। आप बड़े ही खुश नसीब हैं कि आपकी मनकबत को जगह मिली है आपके कदमों में। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा नाम वासिफ़ बासिफ़ा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुज्तबा, मैं सदा बहार की बात हूँ। क्या खूबसूरत कलाम है आपका। मेरा नाम वासिफ़ बासिफ़ा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुज्तबा, मैं सदा बहार की बात हूँ। आप फरमाते हैं बुजुर्गों का उर्स बनाने का एक तरीका यह भी है, जिस दिन किसी वली का उर्स हो उस दिन कोई खूबी अपने अंदर डाल लें और खूबी अपने अंदर से खामी बाहर निकाल लें, आपने उर्स बना ली किसी वली का। जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ का उर्स है, जैसे इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स 22 रजब को गुजरा। इन उर्सों के मनाने का तरीका आपने दिया कि जब जिस बुजुर्ग का उर्स आए उस दिन कोई खूबी डालते जाएं, कोई खामी निकालते जाएं, तो आपने उर्स बनाने का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। अपने दर्स की तरफ चलते हैं। आज हमारा दर्स नंबर 168, मौजू हज़रत हसन बिन अली जरजानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नफ्स की सरकशी। आज का हमारा सबक जो दाता साहब हमें पढ़ा रहे हैं, जो दाता साहब ने हमें पढ़ाया कश्फुल माजूब में, वो ये है कि नफ्स की सरकशी कैसे करनी। तो फिर अपने तरतीब से आते हैं। आपने जिन बुजुर्गों का हसन बिन अली जरजानी रहमतुल्लाह अलैह का, जरजान के रहने वाले थे, जरजानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, इन्होंने एक कॉल पेश किया। दाता साहब ने फिर उसकी बड़ी खूबसूरत शरह की है। ये इमाम मोहम्मद तिरमिज़ी के मुरीद थे और ये हज़रत अबू बकर बराक इनके दर्स गुजर चुके हैं। सफ़ा नंबर 253 254 पे ये दो बड़े बुजुर्गों के दर्स गुजर चुके हैं और ये हज़रत इब्राहिम समरकंदी इनके मुरीद थे। दाता साहब फरमाते हैं इन्होंने नफ्स के बारे में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। इन्होंने फरमाया, इनका कौल है हसन बिन अली जरजानी रहमतुल्लाह अलैह का, कि लोग अपने गुमान और अपने ख्यालों के मुताबिक दुनिया में फिर रहे हैं और जाहिल आदमी अपनी जहालत पे ही बड़ा खुश है। वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आप फरमाते हैं ऐसे नहीं है। फिर आप फरमाते हैं उसमें सबसे बदतरीन जाहिल सूफिया, जिसने सूफिया का लिबादा उड़ा हुआ है और हकीकत और तरीकत को बिल्कुल नहीं जानता और अपने गुमान और अपने ख्यालों में रहता है, कि कहता है कि मुझे कशफ होता है। ये सारे मामलात आपने जिक्र किए हैं इस दर्स में, ये आगे आएंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। फिर आपने फरमाया अगर अल्लाह के जलालो जमाल का किसी के साथ वास्ता पड़ जाए तो उसके ये सारे वहम गुमान खत्म हो जाते हैं, फिर वो अल्लाह की ज़ात के साथ बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है और वो फना फिल्ला हो जाता है। आज सिर्फ यही दर्स है। और शजरा नसब पढ़ते हैं हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब। ये हज़ूर पाक का ख़ानदान है, कभी पूरा सुनाऊंगा। ये ऐसा ख़ानदान है, इस जैसा ख़ानदान कोई नहीं है, न क़यामत तक आएगा। इस 81 वास्तों से ये ख़ानदान आदम अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। ऐसा कमाल ख़ानदान, ना आप जैसा चेहरा किसी का, ना आप जैसा ख़ानदान किसी का। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सामने बैठ के ये इकरार किया, क्या महबूब आप जैसा खूबसूरत भी कोई नहीं है और आप जैसा जना भी किसी माँ में नहीं है। पूरे ख़ानदान में, पूरे नस्ब हसब में आप जैसा कोई नहीं है। आपका नस्ब भी आली, आपका हुस्न भी आली। आपका शजरा नसब हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब 8 वास्तों से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। शजरा तरीक़त जिन निस्बतों से बैत हुए, आपके बुजुर्ग, आपका अपना ही क्या कमाल है, तो आपके बुजुर्गों का सुने जिनसे आप बैत थे। आपके शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खुतरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबुल हसन खुसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके शेख मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा अजीम सिलसिला 9 वास्तों से हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तरीक़त हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। आप हसनी सैयद भी हैं, आप हुसैनी सैयद भी हैं, आप हाशमी सैयद भी हैं। वालिदा माजिदा सईदा तैयबा ताहरा की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद में से हैं। वालिद माजिद हज़रत उस्मान की तरफ से हज़रत
حسن کی اولاد میں سے ہیں، آپ نجیب الطرفین ہیں، آپ ہاشمی سید بھی سے ہیں، حضرت عبدالمطلب رضی حضور پاک کے دادا سے جا ملتے ہیں 10ویں پشت میں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو کشف المحجوب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تو آپ کو پتہ لگے گا آپ نے کیا موتی پروئے ہیں اس میں۔ 640 صفحات لکھے ہیں آپ نے، 7 سوالوں کے جواب میں 650 صفحہ لکھ دیا۔ اتنے بڑے شیخ القرآن، اتنے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے صوفی متقی پرہیزگار تھے۔ 65 سالہ زندگی میں نماز تو درکنار، آپ کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، اور آپ کو ماننے والے کبھی نماز نہ ضائع کریں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کبھی رہ جائے تو قضا ضرور کر لیں۔ نماز کو مذاق نہ سمجھے، جنہوں نے اللہ کے فرمان کو مذاق سمجھا، خدا کی قسم وہ مذاق بن گئے، مذاق بن گئے۔ اللہ کے فرمان کو مذاق نہ سمجھے، جڑ جائیں، جڑ جائیں، جڑ جائیں۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ آیتیں ساری اپنے اندر لے جائیں، روز قرآن کھولیں، روز قرآن پڑھیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن پڑھا کریں، یہ ایسے لگے جیسے اتر رہا ہے، ایسے لگے جیسے آپ پہ اتر رہا ہے۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا خوف اولیاء کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ آپ کے لیے ہدایت بن جائے گا۔ کمال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما۔ اللہ نے قرآن میں پہلی آیات میں نماز کا حکم دیا، پھر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ آپ اس پیج کو ہی پڑھتے رہیں تو آپ کہاں کے کہاں پہنچ جائیں۔ پورا قرآن تو بڑی بات ہے، پورا قرآن تو بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نفس کی سرکشی پہ بڑا خوبصورت یہاں پر قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں نفسانی خواہش کی پیروی کرنا اور غیر محرم کو دیکھنا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفسانی خواہش کی پیروی کرنا اور غیر محرم کو دیکھنا اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے غفلت برتتے ہیں، دھیان نہیں کرتے، تو پھر ہمارا نفس جو ہے ہمیں یہ غیر محرم کی طرف لگا دیتا ہے، چاہے کوئی بھی اللہ کا غیر ہو۔ پھر ہم اللہ سے، نماز سے، قرآن سے مدد چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم لوگوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے پیچھے سے ہٹا کے اپنے پیچھے لگا لے، اپنے پیچھے لگا لے۔ جب ہم اللہ کے پیچھے لگ جائیں گے تو یاد رکھیں وہ اتنی بڑی ہستی ہے، ساری کائنات کو آپ کے پیچھے لگا دے گا۔ آپ امام بن جائیں گے جب آپ اللہ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اللہ کے پیچھے لگیں گے تو سرور کائنات کے پیچھے لگ جائیں گے، سرور کائنات کے پیچھے لگیں گے تو داتا علی حجویری کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ ایک چین بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں خواہشات نفس اور شہوت کی پیروی کرنے سے عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ خواہشات نفس اور خواہشات کی پیروی کرنے سے انسان کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گناہ گار بیوقوف ہی ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی بڑی عجیب اور سارا کچھ، جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو تنہا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا خواہشات نفس اور شہوت کی پیروی کرنے سے انسان کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے۔ پیروی کس کرنی ہے؟ کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کائنات کو عقل بانٹتے ہیں، جو ساری کائنات کو عقل بانٹتے ہیں۔ جب ہم ان کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ آپ کی معراج کے آپ لوح و قلم تک پہنچے، میری معراج کے میں آپ کے قدم تک پہنچا۔ ہماری کیا معراج ہے کہ ہم آپ کے قدم تک پہنچ جائیں اور آپ کے نقش قدم پہ چل پڑیں، تو ہماری معراج ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس نمبر 68 چھوٹا سا درس ہے، بڑے غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد توبہ کا واقعہ اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو مجھ سے بار 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 توبہ کرتا رہتا ہے، یہ نہ کہا کریں کہ میں توبہ توڑ دیتا ہوں، میں نے توبہ نہیں کرنی، منع کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو مجھ سے بار 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 توبہ کرتا ہے، میری رحمت اس کے آڑے آ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بار 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 توبہ کرتے رہا کریں، ایک دن گناہ کرنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت آپ کے درمیان میں آ جائے گی، گناہ کرنے کے موقع ہی بند کر دے گا۔ آپ کہیں گے میں کی کر سکنا یار، چل ان نے ایک ہی ہو جمع پھر۔ تو یہ توبہ کے بڑے فائدے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ آج ہمارا درس نمبر 168، سبق نمبر، لیکچر نمبر 168، موضوع حضرت شیخ حسن بن علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفس کی سرکشی، نفس کو کیسے مارنا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کے بڑے خوبصورت ٹپ دیے جو میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا ہیں کہ اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر آپ اس کی پیروی کریں گے تو اللہ سے غافل ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے کہ نفس آپ کے تابع رہے، پھر آپ کا نفس مطمئنہ بن جائے۔ پہلے یہ نفس لوامہ بنے گا کہ جب آپ
گناہ کریں گے تو یہ آپ کو ملامت کرے گا. ابھی ہمارا نفس امبارہ ہے, گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ سے ہم جڑتے جائیں گے تو ہمارا نفس لوامہ بن جائے گا کہ ہم کچھ غلط کریں گے تو اندر سے کچھ ہوگا, یہ کہے گا تو نے غلط کیا, تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے گا, پھر یہ صرف نیکیوں پہ مطمئن ہوا کرے گا, گناہ کبھی کرے گا ہی نہیں. لیکن اس کے لیے نفس کی سرکشی بہت ضروری ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 47 پہ سورہ نازعات کی آیت کوٹ کی ہے, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک دیا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جس نے نفس کو خواہشات کی, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 47 پہ یہ آیت کوٹ کی ہے کہ جس نے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک دیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس کو خواہشات کی پیروی سے روک دیں, چھوٹی چھوٹی عادات سے رکتا ہے. یہ جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو اس میں جو سب سے ہلکی چیز پڑی ہے پہلے اس میں ہاتھ ڈالیں. یہ سب سے پہلے قورمے کی طرف جائے گا, مٹن کی طرف جائے گا, روکیں اس کو. چٹنی سے چند لقمے لگا لیں, چند لقمے دال سے لگا لیں تو اس کے نفس کا زور ٹوٹ جائے گا. پھر اب دوبارہ جب مٹن لیں گے تو سمجھے اب آپ نے نفس کی مخالفت کر دی ہوئی ہے, اب وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. پھر آپ کی ہمیشہ اچھی عادتیں پڑتی جائیں گی. جب اپنی جیب سے پیسے نکالیں تو اپنے مسلمان بھائی کو نیا نوٹ دیں. اگر آپ اس کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتے ہیں, اگر آپ اس کو اپنے آپ سے برا سمجھتے ہیں تو پھر پرانا نوٹ دیں گے. اچھا نوٹ دیں گے تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ مسلمانوں کی عادتیں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے جیسے پڑھتی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کو سرکشی کی توفیق ہمیں دیتا جائے گا. اور جب ہمارا نفس سرکشی سے بالکل ہٹ جائے گا, جس نے نفس کی خواہشات کی پیروی سے, جس نے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک دیا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے. کتنے قدم پر؟ 2 قدم پر. ایک اپنے نفس پہ رکھو, دوسرا جنت کے اندر ہو. 2 قدم پہ جنت. بلیا مندہ کی پرچانا, ادھروں پٹنا تے ادھر نہ. 1 منٹ لگتا ہے, بس 1 منٹ لگتا ہے. ارادے مضبوط کر لو, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارادے پختہ کر لو گے تو نفس پھر جنت 2 قدم پہ رہ جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے. اس کو اپنا آپ برا لگنے لگ جاتا ہے. جب اپنا آپ برا لگے گا تو آپ سنوارو گے, جب آپ کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے تو پھر کیا سنوارو گے, پھر تو سب خراب ہوتا جائے گا. آج کا درس یہی ہے. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنا آپ اچھا نہیں لگنا چاہیے, اپنے آپ کو کھینچ کے رکھنا چاہیے. کھینچ کے, جب اپنے آپ کو, اپنے نفس کو کھینچ کے رکھو گے تو پھر یہ سیدھا ہو جائے گا کس طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صراط مستقیم کو پھر آسان کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کا آج ذکر کیا داتا صاحب نے, یہ تبع تابعین میں سے ہیں. آپ نے کتاب کے 3 حصے کیے. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. لاکھوں بٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کا راستہ دکھا چکی ہے. یہ ناقصارہ پیر کامل آرا رہنما ہے. خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت ہی نہ رہے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے, کلمات کی شرح کرتی ہے, بہت سے پردے کھولتی اور ہٹا دیتی ہے. قریب ہو جائیں, پردے کھلوا بھی لیں, پردے ہٹا بھی لیں. آج جس تابعی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت شیخ ابو علی حسن بن علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ حسن بن علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفس کی سرکشی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا. آپ فرماتے ہیں تبع تابعین سے اپنے زمانے کے شیخ, تبع تابعین سے اپنے زمانے کے شیخ تھے یہ بزرگ جن کا ذکر داتا صاحب کر رہے ہیں. آپ نے بے شمار بزرگوں کا ذکر کیا اور سب کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش فرمایا. مجھے پاک پڑھیں. تبع تابعین سے ایک اپنے زمانے کے شیخ, اپنے وقت کی بے مثال شخصیت شیخ ابو علی حسن بن علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اپنے زمانے کی بے مثال شخصیت تھے. داتا صاحب نے ان کو کیا فرمایا؟ یہ اپنے زمانے کی بے مثال شخصیت ہے.
اللہ کرے ہم بھی بے مثال ہو جائیں. آمین آمین. 200 سال کم و بیش داتا صاحب ان کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اپنے اسلاف کو خوبصورت طریقے سے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کو اچھے الفاظ سے یاد کیا کریں, اپنے بڑوں کو اچھے الفاظ سے یاد کیا کریں. آپ نے فرمایا اپنے زمانے کی بے مثال شخصیت ہے, ان کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں مختلف معاملات اور علمی باتیں کی گئی ہیں. داتا صاحب نے فرمایا حسن بن علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں جو بڑی اعلیٰ پایہ کی کتابیں تھیں. آپ فرماتے ہیں مختلف معاملات اور آفات کی علمی وضاحت کی گئی ہے. یہ حضرت محمد بن علی ترمذی کے مرید تھے. یہ پیچھے بزرگوں کا ذکر گزرا, یہ بزرگ ان کے مرید تھے, ان کا درس ہو چکا. اور حضرت شیخ ابو براق کے معاصرین میں سے ہیں. حضرت شیخ سمرقندی ابراہیم سمرقندی ان کے مرید تھے جن کا آج درس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا ایک قول بڑا خوبصورت داتا صاحب نے یہاں ذکر کیا, اس کی پھر تھوڑی شرح کریں گے اور پھر دعا مانگتے ہیں. ان کا قول کیا ہے, قول سنیں بڑے دھیان سے. آپ فرماتے ہیں الخلق كلهم في ميادين الغفلة يركسون وعلى الظنون يعتمدون وعندهم أنهم في حقيقة ينقلبون وإن المكاشفة ينطقون. یہ عربی کی عبارت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں ساری مخلوق غفلت کے میدانوں میں صرف اپنے گمان پر اعتماد کر کے بھاگی چلی جا رہی ہے. ساری مخلوق, یہ ذری قول ہے ان بزرگوں کا. آگے داتا صاحب نے اس کی بڑی خوبصورت شرح کی ہے, وہ بھی سنیے گا. آپ فرماتے ہیں ساری مخلوق, یہ قول ہے, ساری مخلوق غفلت کے میدانوں میں صرف اپنے گمان پر اعتماد کر کے بھاگی چلی جا رہی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں صرف وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور جو کشف کی بنیاد پہ کلام کرتے ہیں. صالحین کے علاوہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ بس ہم صحیح ہیں, ہمیں کشف ہو رہا ہے, یہ ہے جیسے 2 نمبر صوفی ہیں. یہ آپ آگے اس کی شرح آپ فرما رہے ہیں. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت شرح کی ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے, یہ جو بزرگوں نے ابھی فرمان سنایا ہے کہ ساری مخلوق غفلت کے میدانوں میں دوڑی چلی جا رہی ہے اور سمجھتی ہے صالحین نکال کے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے, اپنے ہی موت کی دیں اور کشف سے باتیں کرتے ہیں جیسے بڑا کچھ ہے. اور داتا صاحب فرماتے ہیں یہ ہے کچھ بھی نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. آپ نے پھر ان بزرگوں کے اس قول کی شرح اس طرح کی ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے سب کچھ طبیعت میں غرور اور نفس کی سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب طبیعتوں میں غرور پیدا ہوتا ہے اور نفس میں سرکشی پیدا ہوتی ہے تو بندہ اپنے علاوہ کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. آج کے درس کا کیا مقصد ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں سے غرور کو ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے. جس جگہ محفل میں جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جائیں گے. صالحین کا یہی طریقہ ہوتا تھا, سٹیجوں میں بڑی جگہوں پہ بیٹھنے کی خواہش نہیں کریں گے, یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں پیچھے نہیں ہمیں کسی نے آگے نہیں بٹھایا. یہ غرور اور سرکشی طبیعتوں سے نکالنی ہے. آج کے درس کا مقصد یہ ہے. آپ فرماتے ہیں ان بزرگوں کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ طبیعت میں غرور کی وجہ سے اور نفس کی سرکشی کی وجہ سے ہو رہا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ انسان جاہل ہونے کے باوجود اپنی جاہلیت پر مکمل یقین رکھتا ہے. آپ نے کیا فرمایا, انسان جاہل ہونے کے باوجود اپنی جاہلیت پر مکمل یقین رکھتا ہے. کیا یقین رکھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں, دوسرے بندے کو پیر ہی زمین پہ لگانے دیتا. یہ عادت آج کے بعد دل سے نکال دینی ہے. نکالیں گے تو داتا صاحب ہم سے خوش ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے اس عادت کو جو ہے نا ڈسکس کیا, اس پہ پردہ اٹھایا, پردہ ہٹایا. بعض چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا, جب ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہاں یہ بات ہے. اگر آج ہماری طبیعت میں سرور یا نفس میں کوئی ایسی چیز ہے تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے صدقے سے اس کو نکال کے نکلے اٹھیں گے. وہ کیونکہ انسان جاہل ہونے کے باوجود ایسی اپنی جاہلیت پر مکمل یقین رکھتا ہے. بالخصوص جاہل صوفی ایسا کرتا ہے. بالکل اسی طرح آپ نے فرمایا, اب پہلے آپ نے عوام الناس کی بات کی, پھر آپ نے جاہل صوفی کی بات کی. جو جاہل صوفیہ کا لبادہ اڑا ہوا ہے جنہوں نے, داتا صاحب نے ان کو مستصوف لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں مستصوف اولیاء کی نظر میں مکھی کے برابر حیثیت رکھتا ہے اور لوگوں کے لیے بھیڑیا. وہ لوگوں کا ایمان لوٹ لیتا ہے, اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے. لوگ اپنا مسئلے لے کے جاتے ہیں ان کے پاس, سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے, آگے وہ ولی نہیں ہے, بھیڑیا ہے. وہ لوگوں سے مال بھی چھین لیتا ہے, لوگوں کی عزتیں بھی لوٹ لیتا ہے. اس لیے اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ میں اس کی شرح کر رہا ہوں. آگے
آپ فرماتے ہیں کیونکہ انسان جاہل ہونے کے باوجود ایسی جاہلیت پر یعنی اپنی جاہلیت پر مکمل یقین رکھتا ہے، بالخصوص جاہل صوفی ایسا کرتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کوئی عالم صوفی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے معزز ہوتا ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ طوطا صاحب نے لکھا جیسے کوئی ایک نمبر صوفی اللہ کی بارگاہ میں بے انتہا مقبول ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں بڑا عزت والا ہوتا ہے، اسی طرح 2 نمبر صوفی لوگوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اہل علم صوفیہ علم اور حقیقت کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ اہل علم صوفیہ علی حجویری رحمۃ اللہ صوفیہ کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل علم صوفیہ علم اور حقیقت کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ اہل علم صوفیہ علم اور حقیقت کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، وہ محض ظن اور گمان کے راستے پہ نہیں چلتے۔ آپ فرماتے ہیں وہ محض ظن اور گمان کے راستے پر نہیں چلتے، جبکہ جاہل صوفی کا تمام تر اعتماد صرف گمان پر ہوتا ہے اور اس کا یقین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ ذلت کے میدان میں بھاگا پھرتا ہے اور وہ گمان کرتا ہے وہ ولایت کے مقام میں بھاگ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو 2 نمبر صوفی ہے وہ ذلت کے مقام میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے جیسے میں ولایت کے مقام پہ بھاگ رہا ہے، وہ ولایت کے میدان میں دوڑ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ولایت کے مقام میں دوڑ رہا ہے۔ اس کا اعتماد صرف اپنے ظن اور گمان پر ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے وہ یقین کی حالت میں ہے، وہ ظاہری راستوں پر عمل کرتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے وہ حقیقت کے راستوں پہ چل رہا ہے۔ وہ ظاہری راستوں پر خیالات پہ اڑ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا، مجھے وہ بزرگ، یہ میں ساتھ ساتھ شرح کر رہا ہوں، یہ باتیں اندر نہیں ہیں کہ ذرا آپ کو کلیئر ہو جائے۔ وہ ایسے ہی آپ کو بتاتا ہے میں بابا فرید سے بھی ملتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی، اتنی کرامتیں اپنی سناتا کہ اتنی کرامتیں تو غوث پاک میں نہیں تھی۔ آپ فوراً سمجھ جائیں کہ بندہ 2 نمبر ہے، فراڈیا۔ رات کو میں وہاں تھا، رات کو میں مدینے تھا، عشاء میں نے مکے پڑھی، تو کھانا وہاں کھا رہا ہے۔ بندے نے کہا تو کھانا عرشوں میں جا کے کھا، پکڑا ہمارا کھانا ادھر۔ ایک 2 نمبر بابا تھا نا، اس نے کہا بھی زور تو آج میں نے، یہ میں کشف المعجوب میں نہیں ہے، اس نے کہا بھی زور آج میں نے مکے پڑھی ہے، تو عصر مدینے پڑھی ہے، تو مغرب میں وہاں ٹائم ہوا، کھانا رکھ دیا لوگوں نے آگے، تو بندہ ایک اٹھا، اس نے کھانا اٹھا لیا۔ اس نے کہا زور تو نے مدینے پڑھی ہے، عصر تو نے مکے پڑھی ہے، تو کھانا تو سمانوں میں جا کھا، ہمارا کھانا واپس کر۔ اتنے تیرے بڑے کام ہیں۔ تو یہ معاملات فوراً پہچان جائے۔ ہاں اگر وہ شریعت میں غرق ہے تو پھر جو بھی کرے، شب بیدار ہے، تہجد گزار ہے، نماز ضائع نہیں ہونے دیتا، حضور پاک کی زندگی کے ساتھ چل رہا ہے، سانس بھی نہیں لیتا آپ کے بغیر، تو سمجھ لو پھر وہ سب کچھ ہی۔ ویسے اگر پانی میں چل کے دکھائے، ہوا میں اڑ کے دکھائے، وہ فراڈی ہے۔ وہ دم کر کے آپ کو ٹھیک کر دے، وہ پھر بھی فراڈی ہے، کیونکہ وہ نبی پاک کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا، مولا علی کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا، داتا علی کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ شعبدہ باز ہے۔ ہمارا دین شعبدہ بازی کا نہیں ہے۔ 2 واقعے ہیں، ایک تو واقعہ نا بندہ پانی کے ساتھ چل پڑا جنید بغدادی کے، ایک واقعہ یہ ہے ایک مرید آپ سے باتیں کرتا نا اس قدر منہمک ہوا، جنید بغدادی کا مرید تھا، آگے دریا آ گیا، وہ دریا میں چل پڑا، جنید بغدادی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سکھایا کچھ ہمیں اس بات سے؟ وہ کافی آگے جا کے اس نے پیر صاحب سے کہا بابا جی آپ بھی پیچھے آ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں جا تو میں کشتی سے بہ کے آواں گا۔ کہ اللہ والے شعبدہ بازیاں نہیں دکھاتے۔ آپ نے فرمایا اس کے جنید بغدادی داتا صاحب کے دادا پیر ہیں، کیا ہستی ہوگی۔ وہ جو دوسرا واقعہ کہ ایک مرید پانی میں جا رہا تھا، آپ نے کہا یا جنید پڑھ، وہ جیسے وہ شیطان اور دھوکے باز آیا، اس نے کہا خود تو اللہ کر رہا تجھے، اس نے کہہ رہا کہ یا جنید۔ تو جب وہ اللہ یہ نہیں کہ اللہ کا نام لینے سے ڈوب جاتے ہیں، یہ بزرگوں کا ادب سکھایا کہ جیسے ہی اس نے وہ ذکر شروع کیا تو وہ جانے لگا، جنید بغدادی نے جلدی سے پکڑ کے باہر نکالا، فرمایا پہلے جنید تک تو پہنچ، وہ تو خود تجھے اللہ تک پہنچ، پہلے ماں باپ تک تو پہنچ، پہلے ماں باپ کا ادب تو سیکھ لو۔ ماں باپ تجھے خود ہی کہیں کہ کہیں پہنچا دیں گے۔ سب سے بڑے ولی اللہ ماں باپ، جس نے ماں باپ سے کچھ نہیں لیا کچھ نہیں دیں گے اس کو اللہ کے ولی۔ کیا دینا اس کو اللہ کے ولیوں نے؟ ماں باپ کا تو گستاخ ہے، گھر سے ہاتھ چوم کے آئے گا ماں کے باپ کے، پھر فیض لے گا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، لڑ کے آئے گا ان کو گالی گلوچ کر کے، جھگڑا کر کے آئے گا، کچھ نہیں ملے گا، نہ اس کو اللہ دے گا کچھ، نہ اس کو اللہ کے ولی دے گا۔ وہ جو گھر میں ولی بیٹھے ہیں ان کو تو مانا ہی نہیں، باہر کے ولیوں کو پھر مانا تو پھر کیا مانا، اصل تو ان کو مان، ترتیب تو یہی بنتی ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جائیں میں کشتی میں آ جاؤں۔ سکھایا ہم کو کہ دین میں اپنے آپ کو چھپاؤ۔ داتا علی حجویری نے فرمایا کہ جو کہتا ہے میں ولی ہوں وہ ولی نہیں ہے، وہ جو کہتا ہوں میں عالم فاضل ہوں وہ عالم فاضل ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہو؟ اگر آپ کہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ صادق ہے، سچا ہے۔ حضور پاک کو کفار نے کہا، صادق و امین کہا، آپ نے خود نہیں کہا کہ میں صادق و امین، صادق و امین کفار نے کہا۔ میں تو ان کے کہنے سے کیا ہونا تھا، اللہ نے آپ کو صادق و امین کہا۔
تو کہاں ہم پہنچے تھے؟ آپ نے کہ وہ میدان میں بھاگا، یہ گمان کرتا ہے وہ ولایت کے میدان میں دوڑ رہا ہے، اس کا اعتماد صرف ظن اور گمان پر ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے وہ یقین کی حالت میں ہے، وہ ظاہری راستوں پر عمل کرتا ہے اور گمان کرتا ہے وہ حقیقت کے راستے پر چل رہا ہے، وہ نفسانی خواہشات سے کلام کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ کشف کی حالت میں ہے۔ یہ ساری باتیں گمان بھی ہوتی ہیں اس کے، حقیقت سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اگر اس کو اللہ کا جمال اور اللہ کا جلال مل جائے تو پھر اس کو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ایسا بڑے نصیب سے ہوتا ہے، کچھ تو اخلاص ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آدمی کے ذہن سے اس ظن اور اس گمان کا اخراج اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اللہ کا جمال اور جلال مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں آدمی کے ذہن سے اس ظن اور گمان کا اخراج اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا دیدار سے حاصل نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب جمال کا اظہار ہوتا ہے، جب اللہ کے جمال کا اظہار ہوتا ہے اس بندے پر، جب جمال کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اسے اپنی ذات کی بھی پھر اسے اپنی ذات بھی نظر نہیں آتی، پھر اسے کچھ نہیں نظر آتا۔ جب اللہ کے جمال کا اظہار ہوتا ہے اور جب جمال کا اظہار ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کا اپنا ذاتی ظن اور گمان فنا ہو جاتا ہے، اور جب جلال کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اسے اپنی ذات بھی نظر نہیں آتی اور اس کا گمان اور امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال کا اظہار جب ہوتا ہے تو انسان کندن ہو جاتا ہے، سونا بھٹی میں پڑتا ہے تو وہ کندن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عشق کی بھٹی میں پڑ جاؤ کندن بن جاؤ گے۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے یہ سب کچھ طبیعت میں غرور اور نفس کی سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو بندہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے گمان کرتا ہے، یہ اس کی طبیعت میں غرور آ چکا ہوتا ہے، اس کے نفس میں سرکشی آ چکی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے نہ کبھی طبیعت میں غرور آئے اور نہ ہی کبھی ہمارے نفس میں سرکشی آئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہم پہ نظر کرم رکھیں اور کشف الماجوب کے اسرار رموز و اسرار ہمیں سمجھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین سے لیا، دیکھیں کیسے بڑے پیر اور کیسے اللہ والے۔ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین سے کہا آؤ آج ایک عہد و پیمان کریں کہ اگر میں بخشا گیا تو تمہاری سفارش کروں گا اور اگر تم بخشے گئے تو میری سفارش کروں گا۔ پیران پیر چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفس کسری دیکھیں۔ داتا علی فرماتے ہیں یہ ان کی نفس کسری ہے، نفس کو نیچے کر رہے ہیں۔ ان کی سفارش کون کر سکتا ہے؟ ان کے جد امجد حضور سرور کائنات تو ساری امت کے شفیع ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے جد امجد کے آگے کھڑے ہونے سے شرم آتی ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا کریں اپنے اندر کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آؤ توبہ کریں آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے۔ اے اللہ رب العالمین چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا 22 رجب کو عرس تھا، ان کے توسل سے ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ جد میں سے ہیں، ان کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جمعے کا دن، عید کا دن، عید پہ دن تیری کرم نوازیوں میں اضافے ہوتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم پہ کرم نوازی فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ کے راستے کا پہلا قدم توبہ ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی منزل کا مسافر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری منزل کا، تیرے تک پہنچنے کے مسافر بننے چاہتے ہیں، تو ہمارا بازو پکڑ لے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہدایت کا رستہ نہیں جانتے تو ہمارا بازو پکڑ کے ہم کو سیدھے رستے پہ چلا۔ رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، یا اللہ جن پہ تو نے احسان فرمایا۔ ہمیں گمراہوں کے رستے سے بچا، ہمیں بدکاروں کے رستے سے بچا، ہمیں سیاکاروں کے رستے سے بچا۔ آمین اللہم آمین۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اب سب کو پاک زندگیاں مبارک ہوں۔ آگے سے یاد رکھیں جو نمازیں گناہ معاف ہو گئے، قضا باقی رہ جاتی ہے، وہ ایک ایک نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا کرتے جائیں، جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ آج کے بعد نماز نہ ضائع کریں، باقی بھی ساتھ ادا کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیں گناہ معاف ہو گئے، جس کے ساتھ زیادتی کیا اس کا حق باقی رہتا ہے۔ کسی کا قرض دینا ہے، جتنا دے سکتے ہیں دے دیں،
زندگی میں جتنا ادا ہو گیا، باقی اپنے فضل سے اللہ معاف کر دے گا۔ کسی کو تھپڑ مارا، اس کے گھر چلے جائیں، اسے کہیں بھائی مجھے تھپڑ مار لے، مجھے معاف کر دے، دنیا مکافت العمل ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 3 دن سے زیادہ ہے مسلمان آپس میں لڑے رہے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ کیا فرمایا؟ مجھے ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو ہم سے کوئی غرض نہ رہے، آج ہی صلح کر لیں، اپنے آپ کو نیچا کر لیں، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوگا۔ تکبر غرور جب تک نہیں مٹے گا کچھ نہیں حاصل آئے گا۔ اپنے آپ کو مٹا کے اس بندے سے جا کے معافی مانگ لو، اسے صلح کر لو، وہ نہ کرے تو اس کی مرضی، آپ تو بچ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے، 3 دن کوئی مسلمان آپس میں اگر صلح نہ کرے، صلح کر لو، صلح کر لو، صلح کر لو۔ آپ کو داتا علی حجویری کا واسطہ ہے، آج سب سے صلح کر لو، اللہ سے بھی صلح کر لو، اللہ کے نبی سے بھی صلح کر لو۔ اللہ سے صلح کیا؟ اللہ کی بات ماننا۔ اللہ کے نبی سے صلح کیا؟ اللہ کے نبی کی بات ماننا۔ صلح کر لو، فلاح پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كهف الغرى مصباح الظلم سبيل الشيم شبيل الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بدور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تعالیٰ سید فیاض الحسن صاحب کے دل کو، ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ ایک بھائی کی ٹانگ میں درد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ٹانگ کو آرام عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ایک ہمارے بھائی آئے ہیں، ان کے گھر میں کوئی بلاؤں کا معاملہ ہے، یا اللہ داتا علی کے صدقے ساری بلاؤں کو دور فرما۔ یا اللہ جو جس حاجت کے لیے کھڑا تجھے درود تاج کا واسطہ اس کی ساری حاجتیں پوری کر۔ شہریار کی والدہ کو صحت دے دے، واصف علی کی والدہ کو صحت دے دے، کل کی والدین کو صحت دے دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے میں سے جو بیمار ہے اللہ پاک یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس کو شفا دے دے، جو قرض دار ہے اس کے قرضوں کا اسباب پیدا فرما دے، جو اللہ تعالیٰ جن بچے یا بچیوں نے امتحان دیے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے، جو فارغ التحصیل ہیں ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ضرب عضب کی حفاظت فرما، ہماری رد الفساد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہریوں کی حفاظت فرما، ہمارے دیہاتوں کی حفاظت فرما، ہمارے گاؤں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن عاشقی کا گہوارہ بنا دے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم کر دے، بدسلوکیاں ختم کر دے، اولاد کے جھگڑے ختم کر دے، گھروں کو حرم بنا دے، گھروں کو حرم بنا دے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کے حرم کا واسطہ ہے، تجھے اپنے حرم کا واسطہ ہے، ہمارے گھروں کو حرم بنا دے، حرمت والا بنا دے، عزت والا بنا دے، جھگڑوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں، والدین پریشان ہیں، اللہ نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما دے، جو بچیاں اجڑ کے واپس آئی ہیں ان کو دوبارہ آباد کر دے، جو بچے اجڑ گئے ہیں اللہ ان کو بھی دوبارہ آباد کر دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے، ہمارے دکھ درد دور کر دے۔ ہمارے ایک بھائی کی چھوٹی سی دکان نہیں بک رہی، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی دکان بک جائے۔ اللہ جو جس کی حاجت ہے مجھے یاد ہے نہیں یاد ہے، ہم سب کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ مجھ گناہگار کی حاجتیں بھی تیری بارگاہ میں، داتا علی کے توسل سے تیری بارگاہ میں یا اللہ تو قبول فرما۔ یا اللہ جو کھڑے ہیں جس حالت میں کھڑے ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے دلوں کو سکون سے بھر دے، ان کی جیبوں کو مال سے بھر دے، ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ اللہ مرتی دفعہ عشق بھی سلامت رکھنا، ایمان بھی سلامت رکھنا۔ یا اللہ مرتے دفعہ عشق بھی سلامت رکھنا، ایمان بھی سلامت رکھنا۔ یا اللہ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک آپ نے فرمایا پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے حالات کو اپنے فضل سے اعلیٰ کر دے، ہمیں ہر تکلیف سے بچا، ہمیں ہر دکھ سے بچا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ کشف المحجوب کے درس میں برکتیں عطا فرما دے، کشف المحجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سچی پکی غلامی عطا فرما دے۔ قیامت والے دن ان کے جھنڈے کے نیچے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قبر میں جب فرشتے سوال کریں من ربوں کا، پیچھے سے ہمیں داتا صاحب فرمائے بتا تیرا رب اللہ۔ یا اللہ
اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ رکھ یا اللہ، قبر میں بھی ہمیں ان کی سنگت اور حشر میں بھی ہمیں ان کی سنگت عطا فرما یا اللہ، جنت میں ہمیں ان کا پڑوس عطا فرما، حضور پاک کا پڑوس عطا فرما یا اللہ۔ ہم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ، ہمیں تجھ سے تجھے مانگنا ہے، ہمیں اب خود سے خود کو مانگنا سکھا دے یا اللہ، ہمیں خود کو خود سے مانگنا سکھا دے یا اللہ۔ دنیا ہمیں پریشان کرتی ہے، ہمیں طاقت دے کہ ہم اس کی پریشانی سے بالکل ہٹ جائیں، بس تیرے عشق میں، تیری نماز میں، تیرے قرآن میں، تیرے عبادات پہ لگے رہیں یا اللہ۔ ہماری عبادتیں قبول فرما۔ خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی حاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول یا اللہ۔ حضور کی آل کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد والہ واصحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے درس کی